تاریخ کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا جناب فاروق کو کہ ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے، عیسائیوں کی بھی ہے، یہودیوں کی ہے، مشرکین کی ہے، مگر اسلامی تاریخ ہم آپ کو خط بھیجتے ہیں تو کون سی لکھیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کرنے کے بعد مختلف مشورے آئے۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ اسلامی تاریخ، اسلامی سال کا آغاز نبوت سے کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نبی پاک کی ولادت سے کیا جائے، کیونکہ عیسائی عیسوی سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف مذاہب کسی کی ابتدا ان کے کسی بڑے خوشی کے دن سے ہوتی ہے۔ یہودیوں نے فرعون سے نجات پائی تو اس دن کو اپنی خوشی کا دن رکھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوگی تو ہجرت مدینہ سے ہوگی۔ اس میں نہ تو کوئی شان و شوکت کا تصور ہے، نہ کوئی خوشی کا تصور ہے، اور نہ کوئی کسی کی بڑائی یا اونچا ہونے کا خیال ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کا آغاز جس واقعہ سے ہوتا ہے وہ واقعہ ہجرت ہے، اور ہجرت ایک علامت ہے مظلومیت کی، کہ اور وہ علاقہ جہاں مسلمانوں کا رہنا تنگ کیا جائے اور اسلام کے مطابق مسلمان زندگی نہ گزار سکیں، تو پھر اللہ کا، اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ جائیں، ہجرت کریں اور زمین کے اس خطے پر چلے جائیں جہاں تم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکو۔ تو اسلامی تاریخ کا آغاز ہجری سے ہوا، اور ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ انتخاب کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ محرم الحرام یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ حرمت والا ہے، اور ہجری سال کا آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ ذوالحج بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، محرم بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ گویا کہ ہجری سال کا آغاز بھی حرمت کے ساتھ اور اس کا اختتام بھی حرمت کے ساتھ۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنائے تب سے مہینے بھی 12 اللہ نے خود مقرر کیے، تاکہ سالوں کی گنتی کا حساب آسان ہو جائے۔ اور پھر ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے خود مقرر کیے۔ ان میں 3 مہینے لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ذوالقعدہ گزر چکا، ذوالحج گزر چکا، اور اب ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ 3 لگاتار ہیں۔ اور یہ تینوں مہینے اصل میں ان کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ ذوالقعدہ میں حاجی اپنا سفر شروع کرتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں سے، ذوالحج میں فریضہ حج ادا ہوتا ہے، اور ذوالحج کے بعد پھر محرم میں حاجیوں کی واپسی ہوتی ہے اپنے اپنے گھروں میں، علاقوں میں۔ تو یہ 3 مہینے تو حاجیوں کے لیے سفر میں سکون، اطمینان اور امن کی خاطر ان تینوں کو حرمت والا قرار دیا۔
चौथा महीना रजब का है जो शाबान से पहले आता है, और ये भी शुरू ही से हुर्मत वाले महीनों में शामिल है। तो मुहर्रमुल हराम का पहला तारफ़ ये है कि ये महीना हुर्मत वाला है, और हुर्मत का मतलब ये है कि कम अज़ कम हुर्मत वाले महीनों का एहतराम इतना ज़रूरी है कि इन महीनों में लड़ाई की इजाज़त नहीं, काफरों के साथ भी जंग में पहल नहीं। अगर हमला हो जाए तो उसका दिफा तो करना है मगर पहल नहीं। इसी तरह हर किस्म का गुनाह छोटा हो या बड़ा उससे बचना है, और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी उससे भी बचना है। नेक अमाल का इत्माम करना है और हर शैतानी काम से गुरेज करना, बचना, ये हुर्मत वाले महीनों का तकाजा और मतलब है। और एक बात जो अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसाकुम, कि हुर्मत वाले महीनों में कम अज़ कम अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना। ये जुल्म क्या है ये हम आगे चलकर बताएंगे। पहले मुहर्रम का तारफ़ है। तो पहला तारफ़ कि ये महीना हुर्मत वाला है, इसका एहतराम करना है, खिलाफ शरा कोई काम नहीं करना, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करनी, कोई शैतानी काम नहीं करना, नेक अमाल में आगे बढ़ना है, गुनाहों से तौबा मांगनी है। ये मुहर्रमुल हराम की हुर्मत का तकाजा है। दूसरा तारफ़ ये है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरी साल तजवीज़ किया इस्लामी, और पहला महीना मुहर्रमुल हराम। और इत्तिफ़ाक़ की बात यह है कि मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ को ही सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी होती है। ये इत्तिफ़ाक़ है। ज़ुल्हज में ज़ख्मी हुए और 3 दिन ज़ुल्हज के गुजारे, 28, 29 और 30 ज़ुल्हज 3 दिन बीमार रहे, और चौथा दिन आगे मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख़ को सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खालिक़ हकीकी से जा मिले। ये उनकी दुआ का नतीजा था, और बेहतरीन दुआ, बेहतरीन नतीजा। दुआ क्या करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक। ये दुआ है सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी राह में, अल्लाह की राह में, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में शहादत की दुआ मांगता हूँ। शहादत की तमन्ना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 नहीं, 4 मरतबा आपने अल्लाह पाक से शहादत की दुआ की। तो इसी तरह फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, मुझे शहादत दे तेरी राह में, और मुझे शहादत दे फ़ी बालद रसूल, अपने रसूल के शहर मदीनातुल मुनव्वरा में। तो लोगों ने कहा कि इस्लाम की फतूहात तो बहुत दूर चली गई, और हज़रत उमर दुआ मांगते हैं कि मदीना में शहादत मिल जाए, ये मुमकिन नहीं। अब यहाँ मदीना में कौन जंग करने आएगा, कौन लड़ाई करेगा, और फिर हज़रत उमर उसका मुकाबला करके शहीद होंगे। मगर जब मोमिन आदमी सिद्क़े दिल से दुआ करता है तो अल्लाह पाक नामुमकिन को मुमकिन बना के दिखा देता है। जब दुआ की कबूलियत का वक्त आया, नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए मुसल्ले रसूल पे खड़े हुए, खलीफा राशिद हैं, हुक्मरान हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और मुसलमानों का अंदाज ये था कि मुसलमानों का खलीफा खुद इमाम होता था। ये नहीं है कि मुसलमानों का हाकिम है और उसको नमाज भी ना आती हो। आज के हुक्मरानों की तरह नहीं कि सूरह इखलास भी नहीं आती, सही कलमा भी नहीं आता, और
سینیٹر ہیں، ایم پی اے ہیں، ایم این اے، حکمران ہیں، دین سے کورے اور چٹے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے، جماعت کے لیے مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے اور دشمن بالکل پیچھے کھڑا ہوئے۔ سردیوں کا موسم، ایک بڑی چادر اس نے اوپر لی ہوئی تھی، اندر خنجر تھا جس کو زہر لگا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی نیت باندھی تکبیر تحریمہ کہہ کر، پیچھے سے دشمن نے زور سے وہ خنجر یا نیزہ پیچھے سے مارا اور وہ پیٹ کو پھاڑ کر آگے نکل آیا۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ پھر اس کے اوپر ایک بڑا کمبل ڈال کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مارا اور خودکشی کر کے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر شدید زخمی ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، امیر المؤمنین کو گھر میں لے گئے۔ 3 دن تک ان کی تیمارداری کے لیے لوگ آتے رہے، حکیم دعا دیتے رہے، جو بھی دعا کھاتے پیٹ سے باہر آ جاتی، اور سب کو سمجھ آ گئی کہ اب شہادت یقینی ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کو شہید کرنے والا ایک ایرانی مجوسی النسل، جب ایران فتح کیا حضرت عمر نے تو وہاں سے قیدی آئے اور غلام، تو یہ بھی ایرانی غلام تھا، ایران فتح ہونے کے بعد گرفتاری میں یہاں پہنچا تھا، اور اس کو یقیناً کسی نے یہ ذمہ داری دی جو دشمن تھے سیدنا فاروق اعظم کے، کہ تم مسلمانوں کے امیر المومنین کو قتل کر دو، اور وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ٹھہرا۔ مجوسی تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا قاتل حملہ کرنے والا مجوسی ہے، ایرانی النسل ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا، مجھے شہید کرنے والا کافر ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ اب تکلیف کیا تھی؟ پہلی تکلیف یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا تھا، ایران کا بادشاہ کسریٰ قتل ہوا تھا، اور یہ سارا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دور حکومت میں، اور وہ دشمنی اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عمر کے ساتھ جاری ہے۔ نسل بھی وہی ہے جنہوں نے شہید کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی ان کے ذاکر اپنی مجلسوں میں واقعہ کربلا جب بیان کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ شہداء جو کربلا میں شہید ہوئے تذکرہ ان کا کرتے ہو، گالی حضرت عمر کو دیتے ہو، گالی حضرت ابوبکر صدیق کو دیتے ہو، تذکرہ شہداء کربلا کا کرتے ہو، اور کربلا کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50 سال بعد جا کے ہوا ہے۔ آپ کے بعد خلیفہ بنے سیدنا ابوبکر صدیق، 2 سالہ خلافت کی، پھر خلیفہ بنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال خلافت کی، پھر خلیفہ بنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 سال خلافت کی، پھر خلیفہ بنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 سال خلافت کی۔ تو واقعہ کربلا جو ہے یہ تو کئی سالوں کے بعد جا کے رونما ہوا ہے، اب اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کا کیا تعلق ہے بھائی؟ کیوں گالیاں دیتے ہو؟ آگے سے ان کا جواب کہتے ہیں جی یہ بنیاد ہیں واقعہ کربلا کی۔ کیسے؟ کہ جی بنیاد اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بننا تھا حضرت علی نے، بن گیا حضرت ابوبکر، لہٰذا انہوں نے خلافت پہ
غصب کی ہے، ہم ان کو اس لیے گالی دیتے۔ یہ اس قدر بدبختی ہے، ایسی بےہودہ بات ہے جس کا کوئی سرے سے جواز ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اگر کسی شخص کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں نبی پاک کی زندگی میں آپ کے مسلح پر پڑھائی، اور امت کو یہ بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی تمہارا امام ہے، خلیفہ ہے، تو وہ ابو بکر ہے۔ تو خیر یہ ہمارا موضوع نہیں۔ محرم الحرام کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور ایک بات کہ اگر شہادت کو بنیاد بنا کر پیٹنے کی اجازت ہوتی تو پھر اس سے بھی پہلے ذوالحج میں ہم نے پچھلا جمعہ ذکر کیا کہ 18 ذوالحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مظلومیت میں شہید ہوئے کہ آج تک اتنا بڑا مظلوم شہید اسلامی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے۔ اپنے گھر میں خلیفہ وقت ہیں، بے سر و سامان ہو گئے، طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، مگر اتنی رواداری، اتنی دل کی نرمی اور اتنی نبی کے شہر کا احترام کہ انتقامی کاروائی نہیں کی۔ گھر میں بھوکا پیاسا عثمان 40 دن کا فاقہ کاٹ کر شہید ہوئے، مگر کیا ان کا ماتم شروع کر دے؟ یہ سنی بھی دیکھا دیکھی محرم میں وہی حرکتیں کرتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تب بھی ماتم نہیں۔ اور محرم الحرام کا تیسرا تعارف یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو واقعہ ہوتا ہے کربلا کا، اور اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لواحقین بے سر و سامانی میں اور ایک دھوکے اور فراڈ کے ذریعے ان کو بلا کر وہاں شہید کیا گیا۔ کرنے والے کون تھے؟ جو پیٹ رہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جب یہ شہداء کا قافلہ، عورتیں اور بچے باقی شہید کربلا سے ان کو کوفہ میں داخل کیا گیا تو کوفہ کے لوگ پیٹ رہے تھے۔ امام زین العابدین جو بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام علی تھا، علی بن حسین، زین العابدین ان کا لقب۔ ان کو بیمار کربلا کہتے ہیں کیونکہ یہ قتل ہونے سے بچ گئے بیمار ہونے کی وجہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کوفہ کے لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کہا یہ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ کربلا کے اندر جو شہداء ہیں ان کی شہادت پر پیٹ رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ یہ لوگ ہم پر پیٹ رہے ہیں اور پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ یہی تمہارے قاتل۔ تو یہ سانحہ 10 محرم الحرام کو ہوتا ہے، واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساتھیوں کی شہادت کا۔ محرم الحرام کا چوتھا تعارف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار نکلی اور فرعون کی فوجیں غرق ہو گئیں۔ تو وہ دن 10 محرم کا یہ چوتھا تعارف ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی باتیں ہیں وہ من گڑت ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم تھا، کوئی ثبوت نہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی، 10 محرم کا دن تھا، یہ بھی من گڑت بات ہے۔ اور پھر ایک لمبی لسٹ چلتی ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، دن 10 محرم کا تھا، یہ بھی من گڑت بات ہے۔ یہ جو 4 باتیں میں نے بتائیں محرم الحرام کے تعارف کی، یہی اصل سند کے ساتھ ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور آج کے جمعہ کی آخری بات، کہ محرم الحرام کا تعارف اور اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کم از کم محرم الحرام میں، حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کر، مگر
اللہ پاک کے اس حکم کی اگر سب سے زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ محرم الحرام میں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پہلی خلاف ورزی یہ ہے کہ محرم الحرام میں ویسے تو سارا سال ہی شرکیہ کام ہوتے ہیں، رسومات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، مگر اگر کوئی غیر اللہ کی نیاز سب سے زیادہ بانٹی جاتی ہے تو وہ محرم الحرام میں شرک ہے۔ غیر اللہ کی نیاز بانٹنا شرک ہے۔ صرف اللہ کے نام کی چیز ہم بانٹ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اماموں کے نام کی بانٹیں، ولیوں کے نام کی بانٹیں، نبیوں کے نام کی، پیروں کے نام کی، صریح شرک ہے۔ اور آج کل جب سے محرم شروع ہوئے سبیلیں لگ گئی ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، اور پھر لوگ بڑے شوق سے بریکیں لگا لگا کر پی رہے ہیں شوق سے کہ جی شربت ہے، جامع شیری ہے، دودھ ہے، پی لو۔ حرام ہے، ایسے حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 2 جگہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر سونپا جائے، پکارا جائے، وہ حرام ہے خنزیر کے گوشت کی طرح، قطعاً جائز نہیں ہے۔ کھانے پکانا، دیگیں بانٹنا، سبیلیں لگانا، یہ اسلام کے اندر سرے سے ہی محرم کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ باقی باتیں آئندہ جمعہ بیان ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھنے سے بہت دور جا چکے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا، اور ہم بغیر تحقیق کے آنکھیں بند کر کے اس سیلاب کے اندر بہتے ہیں، اور ہماری نسل بھی وہی کچھ کر رہی ہے۔ تو محرم الحرام کا بھی میں نے ایک ظلم بتایا ہے، غیر اللہ کی نیاز۔ اس کے علاوہ 4 بڑے ظلم اور ہیں جو محرم میں ہوتے ہیں، صریح اس مہینے کی حرمت کو پائمال کیا جاتا ہے، اس کا بیان آئندہ جمعہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آخر میں ایک فضیلت والا کام جو محرم الحرام میں کرنا سنت سے ثابت ہے۔ یہ نیازیں نیوزیں تو میں نے بتا دیا نا، شرکیہ اعمال ہے، مگر ایک افضل ترین عمل جو سنت سے ثابت ہے اور ہمارے لیے نبی پاک کی زندگی ہی بہترین اسوہ حسنہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے تو وہ محرم الحرام کے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسنون عمل ہے نا محرم میں کرنے والا تو وہ روزے ہیں، مگر روزے کون رکھتا ہے؟ لوگ یہ تو 10 محرم کا بھی 9-10 محرم کو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جشن کیسے مناتے ہیں، صریح خلاف ورزی ہوتی ہے روزے کی۔ اور وہ شہداء کربلا بیچارے جو بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، ان کو یہ سلامی دیتے ہیں کھا کھا کر، پی پی کر۔ یہ صریح خلاف ورزی ہے شہداء کی شہادت کی اور نبی پاک کی سنت کی۔ تو روزہ ایک نہیں 2 ہیں، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام۔ 10 کا تو اس لیے ہے کہ نبی پاک نے یہودیوں سے پوچھا تم روزہ یہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نجات ملی فرعون سے، تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ نبی پاک نے فرمایا نحن احق اولا بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تمہاری نسبت، لہٰذا ہم اس خوشی میں شامل ہوں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں نبی ہوں، نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ہم یہ روزہ رکھیں گے۔ رکھا، اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ تو مشابہت ہو گئی ہے، اور آپ نے حکم دیا ان کی مخالفت کا۔ فرمایا کہ ہاں ان کی مخالفت کرنی ہے، وہ 1 رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10 سے پہلے 9 کا بھی رکھوں گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لوں گا۔ تو 2 روزے ہیں، 10 سے پہلے رکھ لیں ایک، یا 10 کے بعد، 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا،
یہ 2 روزے بڑی فضیلت کے عمل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک روزے کا اتنا ثواب ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ پاک گزشتہ 1 سال جو گزر چکا ہے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ یقیناً صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے اسپیشل توبہ کرنی پڑتی ہے۔ تو 1 سال کے گناہوں کی معافی کی یہ ایک آفر ہے۔ آپ بھائی خود بھی اہتمام کریں ان دنوں میں روزوں کا، کم از کم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، گھر والوں کو رکھائیں اور چیزیں پکا کر بانٹنے سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر آپ نے یہ پرہیز نہ کی تو آپ اس غیر اللہ کی نیاز میں شامل ہو جائیں۔ آپ لاکھ مرتبہ کہیں کہ یہ اللہ کے نام کا ہے، وہ دن ہی غیر اللہ کے نام کا ہے تو اس میں اللہ کے نام کا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا